ربا وهو كظيم. جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. وہ بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا ہے بیٹی پیدا ہو گئی اب کیا کروں, اپنی قوم سے چہرہ چھپاتا ہے. ایمسکہ علی ہون, کہ کیا کروں, اگر بیٹی کو پال لیتا ہوں تو سماج میں ہم کو جینے نہیں دیا جائے گا, لوگ بڑے تانے ماریں گے. او ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے مٹی میں دفن کر دوں, مٹی میں گاڑ. وہ مٹی میں دفن کر دیتے تھے اپنی بیٹی. میرے نبی نے آ کر کے اس رسم کو ختم کیا. آپ نے قرآن کی آیت لوگوں کو سنائی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بیٹیوں کو قتل کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو, اس معصوم بچی سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تیرے ماں باپ نے کس جرم کی تجھ کو سزا دی تھی. اس سے پوچھا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو سزا دی جائے گی. اور آپ نے بیٹی کی پرورش پر آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی. آپ نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئی اور اس نے بیٹیوں کا سارا حق ادا کیا, تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. تو نبی نے اولاد کے قتل پر رکاوٹ ڈالی. مگر آج 2023 چل رہا ہے, ہمارا بھارت چندرما پر پہنچ گیا, ترقی کر گئے ہم, مگر آج بھی ہمارے بھارت میں, ہمارے ملک میں لاکھوں بچیاں ہر سال ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی. وہ تو 1400 سال پہلے کی سوسائٹی وہ دور جاہلیت والی سوسائٹی تھی نا, تعلیم نہیں تھی, تہذیب نہیں تھی. اس دور میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد لوگ مارتے تھے. آج کا انسان بڑا ترقی یافتہ ہے, وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو مارتا ہے. ڈاکٹروں کیا لکھا رہتا ہے, ہمارے یہاں بچہ بچی کی جانچ نہیں ہوتی مگر ٹیبل کے نیچے سب ہوتا ہے, جانچ کرا لیا بیٹی ہے, ایبارشن کرا دیا, ماں کے پیٹ میں بچے کو مارتا ہے. اور وہ جو ایبارشن ہوتا ہے نا, اس کا ویڈیو آپ دیکھیں تو دہل جائیں گے, آنکھوں سے آنسو آ جائیں. ارے وہ 1400 سال پہلے جو بیٹی کو مارتا تھا اس نے قبر کھودی, گڈھا کھودا, بیٹی کو ڈال دیا, بیٹی ایک بار مری. اور یہاں ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں میرے بھائی, اس کی بوٹیاں, اس کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے. اس معصوم بچی کو جو ابھی تکمیل کے مرحلے میں, ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی ہے, اس کو ماں کے پیٹ میں کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جاتا ہے, ذرا دیکھو تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. یہ آج کا انسان, اللہ نے کہا نہیں, ولا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان قتلهم کان خطئا کبیرا, اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے اولاد کا قتل ایک اور طریقے سے ہوتا ہے. میں مدرسے میں ٹیچر ہوں, میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. بعض بچے ہیں, بعض بچیاں ہیں, پڑھنے میں بہت تیز ہیں, ٹیلنٹڈ ہے, لڑکا پڑھتا تو شاید آگے نہیں کرتا, کچھ کرتا, سماج میں کچھ یوگدان دیتا, لیکن 12 سال کا ہو گیا, باپ کو لگا نہیں کمانے والا ایک اور آدمی چاہیے, مجھے تھوڑی سہولت چاہیے. باپ نے جلدی سے اس کو اپنے کام میں شامل کر دیا. یہ وہ چیز ہے جو آج ہماری قوم کو کھوکھلا کر رہی ہے. ہم نے اپنے فائدے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم چھوڑائی ہے, ان کو تعلیم سے محروم کیا ہے. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں مثالیں موجود ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ روکھا سوکھا کھاتے ہیں مگر اپنے بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز نہیں کرتے. ہماری قوم یہ سبق کب سیکھے گی؟ ہم تھوڑا کمزور لائف سٹائل جھیل لیں, تھوڑی تکلیفیں برداشت کریں, مگر بچوں کی تعلیم نہ چھوڑائیں. آج کے دور میں بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا یہ ان کو قتل کرنے کے برابر ہے. اللہ نے کہا ولا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں, ان کو بھی ہم بھی روزی دیتے ہیں. ان قتلهم کان خطئا کبیرا, اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد 8ویں چیز ولا تقربوا الزنا, اور اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو, فرمایا قریب بھی نہیں جانا ہے. خطرہ جہاں ہوتا ہے تو دور سے ہی اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں خطرہ, اس کے قریب نہ آنا. اللہ نے زنا کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا, فرمایا ولا تقربوا الزنا, تم اس کے قریب بھی نہ جانا.
عورت کو حکم دیا گیا گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے، خوشبو لگا کر کے نہ نکلے، بن سنور کر کے نہ نکلے، بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ مرد کو حکم دیا گیا سڑک پر چلے تو نگاہوں کو جھکا کر کے چلے، عورت کو حکم دیا گیا بغیر محرم کے تو حج اور عمرہ کے سفر میں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ پابندیاں کیوں لگا اسلام نے؟ اسی لیے کہ زنا سے سماج کو بچانا ہے۔ یہ زنا اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تمہیں اس زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یہ دیور بھابھی کے درمیان کیوں اسلام نے اتنی سختی رکھی کہ صاحب دیور اور بھابھی کے درمیان اکیلا پن نہیں ہونا چاہیے، جیجا اور سالی کے بیچ میں بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہی راستوں سے گھروں کے اندر زناکاری اور بدکاری آتی ہے، اور اللہ نے اس کے قریب بھی ہمیں جانے سے منع کیا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زناکاری یہ بہت گندا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 میں کیا تھا؟ 8۔ اس کے بعد نمبر 9، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اے ایمان والو کسی بھی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بھی قصور کو قتل نہ کرنا۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر؟ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہاں فلسطین کے اندر جو ایک تنظیم ہے اس نے جو اٹیک کیا اسرائیل پر وہ صحیح تھا کہ غلط تھا، بہہ تو رہا ہے انسان کا، کوئی ادھر 500 مرے ادھر 1000 مرے، یہ انسانوں کا خون بہے گی کیوں؟ اسلام تو اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہاں اسلام ہر قسم کے ظلم کے خلاف ہے، وہ ظلم اگر زمین کسی اور کی اور کوئی اور آ کے قبضہ کر رہا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے ملک پر اپنا پنجہ پھیلا رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اور ہمارے بھارت کا آزادی کے بعد سے اسٹینڈ رہا ہے، ہماری حکومتوں نے اور ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑی رہی، مگر اب ہمارے ملک کے معیارات بدل گئے۔ اب ہمارے ملک میں ایک نیا معیار یہ چلا ہے کہ جو مسلمان سے نفرت کرے تو اس سے محبت۔ اب تو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، میں تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے والا یہاں پہ مسلمان ہے۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام ہر قسم کی نردوشوں کی ہتیا کے خلاف ہے، اور قرآن کی آیت جا کر کے کوئی میڈیا والوں کو بتا دے کہ قرآن کے 15ویں پارے کی آیت اللہ کہہ رہا ہے کسی ایک انسان کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی جان کا یہ مقام ہے، اگر کوئی قتل ہو گیا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اگر کوئی قتل ہو گیا ہے اس کے گھر والوں کو اسلام نے یہ پاور دیا ہے کہ چاہو تو قاتل سے بدلہ لے لو، قاتل کو قتل کروا دو، اور چاہو تو قاتل سے ایک بڑا اماؤنٹ تم لے کر کے اس کو معاف کر دو۔ یہ پاور دیا ہے مقتول کے گھر والوں کو، اور قاتل کی سزائے موت قرار دی ہے اسلام نے۔ یہ ایک نردوش کی ہتیا کرنے کا یہ گناہ ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ اس کے بعد نمبر 9، نمبر 10، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ یتیم کون ہے؟ وہ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہے۔ باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے، باپ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، باپ مر گیا بچہ یتیم ہو گیا، بچہ بے سہارا ہو گیا، جس کا جی چاہتا ہے تھپڑ مار دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس یتیم کے حقوق کا بھی اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے، فرمایا اس یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ ہاں اگر یتیم کی تم پرورش کر رہے ہو اور تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو اس یتیم کے مال میں سے ضرورت بھر تم خرچ کر سکتے ہو، لیکن ناجائز اس یتیم کے مال میں سے ایک پیسہ تم مت لے لینا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بھائی مر گیا، بھائی کے بچے یتیم ہو گئے، اب چاچا ان یتیم بھتیجوں کی جائیداد اور ان کا جو حق ہے اس کو وہاں شریعت یاد آ جاتی، کہتا ہے دیکھو تمہارا باپ مر گیا، اب اس گھر میں تمہارا کوئی حق حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب بھائی مر گیا میرا، اب میرے باپ کی پراپرٹی میں تم وارث نہیں۔ یہ خون اتنا سفید کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک عام یتیم کے ساتھ اسلام یہ کہتا ہے بھلائی کرو، تیرے اپنے بھائی کے بیٹے ہیں آج یتیم ہو گئے تو تو اس زمین کے ٹکڑے تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ قیامت تک تیرے ساتھ آئے گا۔ چند زمین کے ٹکڑوں اور چند ٹکوں کے لیے ان یتیم بچوں کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔
میں کہتا ہوں ہر جگہ کیا ہر جگہ قانون کے ڈنڈے سے ہی مسئلہ حل ہوگا؟ انسانیت اور رحم دلی اور مربت اور مہربانی یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. میرے بھائی کے بچے ہیں, میں اپنے باپ سے کہوں گا باپ آپ ان کے حق میں وصیت کیجئے, ٹھیک ہے شریعت کے مسئلے کے حساب سے یہ یتیم ہو گئے, یہ وارث نہیں ہو رہے, مگر آپ کو اللہ نے وصیت کرنے کی اتھارٹی دی ہے, آپ وصیت کیجئے. اور علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ قرآن کی جو وصیت والی آیت ہے وہ وصیت یہاں پہ کمپلسری ہے. باپ کو چاہیے کہ اپنے یتیم پوتوں کو اپنے یتیم پوتوں کے حق میں وصیت کر کے جائے تاکہ ان کی حق تلفی ہو. تو یتیم کا بڑا حق ہے میرے, کہا کہ یتیم کے مال کے قریب پہنچا. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, نمبر 11 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور اے ایمان والو وعدے کو پورا کیا کرو, اللہ تعالیٰ کے وعدے کی پکڑ ہوگی. مسلمان زبان کا پکا ہونا چاہیے, کاروبار میں آپ کی زبان کی ویلیو ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ وعدہ کر کے مکر جائیں. آج کاروبار سے جو لوگ جڑے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے اپنی قوم کا حال اتنا برا ہو چکا ہے کاروبار کے میدان میں کہ کتنے مسلمان غیروں سے کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں, اپنی قوم کے لوگوں سے کرنا پسند نہیں کرتے. اتنی دھوکہ دھڑی ہے, اتنا فریب ہے, ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے, لمبی داڑھی ہے اور جنت الفردوس کی عطر لگا کے گھوم رہا ہے, اور ایک نمبر کا فریب ہے. یہ آج ہماری قوم کا زبان کی ویلیو ہونی چاہیے. غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ 1000 کے لشکر کا سامنا کر رہے ہیں. 2 صحابی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی ہمیں دشمن نے پکڑ دیا تھا, جان بچانے کے لیے ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن ہم آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جائیں گے کیونکہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے اور اسلام کو ہماری ضرورت ہے. اسلام کو ہماری ضرورت ہے, 313 ہمارے ساتھی ہیں ہماری, اے اللہ کے نبی ہم جنگ میں جائیں گے. اللہ کے نبی کا نہیں تو نہیں آؤں گا, انصرفا واپس جاؤ, ہم اپنے وعدے کو نبھائیں گے. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے, جاؤ ہم 313 کے ساتھ مقابلہ کریں گے, ہمیں 2 ایکسٹرا لوگ نہیں چاہیے, ہم وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کریں گے. یہ ہے میرے نبی کا کردار. اللہ نے کہا کہ وعدے کو پورا کرو, ان العہد کان مسئولا, اللہ تعالیٰ کے وعدے کی پکڑ ہو. اس کے بعد 12ویں چیز وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور اے ایمان والو جب کوئی سامان تول کر کے ناپ کر کے دیا کرو تو پورا پورا ناپا کرو, پورا پورا تولا کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. جب تم پورا پورا ناپ کر کے تول کر کے سامان دو گے تو اس کا انجام بہتر ہوگا. اگر ڈنڈی مارو گے, اگر دھوکہ دھڑی کرو گے, ہو سکتا ہے 4 پیسے کما لو لیکن اس کا انجام برا ہوگا. حرام طریقے سے پیسے کما بھی لوگے, انجام برا ہوگا. حلال اور جائز طریقے سے جو پیسے کماؤ گے اس کا انجام بہتر ہوگا. اب یہاں اللہ نے ناپ تول کا ذکر کیا ہے, اب یہاں وہی ترازو وہی ناپنے کا معاملہ نہیں ہے. آپ کاروبار میں جتنے بھی فراڈ کی اور بے ایمانی کے طریقے ہیں ان سب کو یہاں اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ ہر قسم کے فراڈ اور دھوکہ دھڑی سے بچیں. اس کے بعد نمبر 13 فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اے میرے بندو ایسی چیز کے پیچھے کبھی نہ پڑنا جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا تمہاری کانوں کا بھی حساب ہوگا, تمہاری آنکھوں کا بھی حساب ہوگا, تمہارے دل کا بھی حساب ہوگا. موبائل پر بھی آپ نے شیخ ثناء اللہ صاحب کی تقریر سنی. موبائل کا استعمال ہم سب کرتے ہیں. قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے رکھو. آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, کان کیا سن رہے ہیں, اور دل میں کیا پلاؤ پک رہی ہے, اللہ کیا حساب دے رہا ہے. بس یہ آیت اگر یاد رہے تو شاید ہمیں اپنے موبائل کی ہسٹری میں سے کوئی ڈیلیٹ نہ کرنا پڑے, شاید ہمیں واٹس ایپ کی کوئی چیٹنگ ڈیلیٹ نہ کرنی پڑے, شاید یوٹیوب کا کوئی ڈاٹا ہمیں ختم نہ کرنا پڑے. اگر یہ آیت ہمیں یاد ہو جائے, ان السمع والبصر والفؤاد, کان نے کیا سنا, آنکھوں نے کیا دیکھا اور دل نے کیا پلان بنایا, اللہ کے حساب دے رہا ہے. تو یہ 13ویں چیز. اچھا